الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں عطا کی، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ایک ہی نعمت ہو اس کا گننا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پانی کی نعمت، آدمی اس پانی کی نعمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ یہ ایک پانی آدمی نے زندگی بھر میں کتنا دفعہ پی ہے، اس پانی سے کتنا دفعہ غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، تو ایک پانی کی نعمت کو ہم نہیں گن سکتے۔ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں اگر ان کا شمار کرنا چاہو تو اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها، تو ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمتیں۔ اور خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم،
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا راضی ہوں اس بات سے کہ تمہیں عذاب دوں؟ اللہ پاک تمہیں عذاب دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس وقت تک اللہ تم سے عذاب کو ٹالتے رہیں گے جب تک تم اللہ کی نعمتوں کا قدر کرتے رہو گے۔ شکر کا معنی قدر ہے۔ جب تم اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری کرو گے، اللہ رب العزت پھر تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کریں گے۔ ورنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں عذاب دے کر میں خوش نہیں ہوتا، میں خام خواہ تمہیں کیوں عذاب دوں؟ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے پھر اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے بدست مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ خود اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر احسن و تقویم بنایا ہے، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ فرماتے میں تمہیں عذاب دینے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ اللہ رب العزت نے ذکر مکان کا کیا ہے، مراد مکین ہے۔ فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ انجیر کا وہ درخت ہے جس کے نیچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کر۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ میرے گھر سے نکل جا، اگر تم میرے خداؤں کی توہین سے باز نہ آیا اے ابراہیم، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ کیوں؟ یہ تم نے کیا نعرہ لگا لیا ہے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا جان جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع، وہ سنتے نہیں ہیں، ولا يبصر، دیکھتے نہیں ہیں، ولا يغني عنك شيئا، کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتے۔ باپ نے کہا بیٹے ابراہیم کو یہ تم نے کیا نعرہ لگا لی ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں گھر سے نکال دوں گا یا پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم جانے لگے تو دروازے پہ پہنچے تو باپ نے انتظار کے لیے باپ نے اپنا روکا۔ باپ نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ ایڈریس پتہ تو بتاتے جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر پدری نے شوق مارا ملاقات کا، دل میں یہ بات آ گئی کہ بیٹے سے ملاقات کروں، ایڈریس تو بتا کے جا، کہاں ملاقات کروں، بتاتا چل۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا وقال انی ذاہب الی ربی، فرمانے لگے بابا جان ابی کو چھوڑ کے رب کے پاس جا رہا ہوں، ابی کو چھوڑ کے ربی کے پاس جا رہا ہوں، اب کو چھوڑ کے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ جب بھی تمہیں ملاقات کا شوق ہو تو رب کے دروازے پہ آ جانا، ابراہیم خلیل اللہ تمہیں وہاں ملے گا۔ تو فرمایا
علاقے کو چھوڑ دیا. جب اس انجیر کے درخت کے نیچے پہنچے اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم اب تو میرا سچا دوست ہے، میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لی ہے. تو اللہ فرماتے والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، انجیر کا وہ درخت جس درخت کے نیچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا لقب دیا. فرمایا والتین والزیتون، اللہ فرماتے مجھے زیتون کی قسم ہے، زیتون کا وہ درخت جس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آگے بی بی مریم فاتت بھی قومہا تحملو، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اپنے لال کو. تو قوم نے کہا قالوا یا مریم انا لکی جیت شیئا فریا، قوم نے کہا اے مریم تو نے یہ کون سا کام کر دیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا بھائی ہارون ایسا، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، تو بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ حضرت مریم نے جب یہ جملے سنے تو فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا حلالی بیٹے جب ماں کی عزت پہ بات ہے تو خاموش نہیں رہا کرتے، حلالی بیٹے بولا کرتے ہیں. تو فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا. تو قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیا بچے بھی بولا کرتے ہیں؟ فاشارت الیہ، اشارہ جو کر دیا، اشارہ کرنے کی دیر ہے، ماں کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے تو حلالی بیٹا خاموش نہیں رہتا. تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے پوچھا، سوال کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ بچہ کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں. سوال اور ہے، جواب اور ہے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنی تھی، نبوت عطا کرنی تھی. تو فرمایا نبی وہ بنتا ہے جس کا حسب نسب بھی پاک و شک کی گنجائش نہ ہو. اور ان جملوں کے اندر عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں. بعض عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، عیسیٰ کی شکل میں اللہ زمین پہ اترے ہیں. تو اللہ نے تردید فرما دی، عیسائیوں تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، یہ تو عیسیٰ کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسری تردید، عیسائی کہتے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یہ خود کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تیسرا طبقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نور ہے، یہ ہمارے ہاں بھی رواج ہے، نور ہے. تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عیسائیوں تم عیسیٰ کو نور مانتے ہو، وہ خود کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے اور مجھے نبی بھی بنانا ہے. تو فرمایا والتین، مجھے قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، زیتون کا وہ درخت جس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو فرمایا اس سے کیا معنی معلوم ہوتا ہے؟ جو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے تو باپ جن کا موجود ہے ان کو بیٹے دینے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات ہے. اللہ تو وہ ہے بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے.
جن کا باپ بھی موجود ہے ان کو بیٹا کیوں نہیں دے گا؟ فرمایا ضرور دے گا۔ آگے فرمایا وَطُورِ سِینِین، اللہ فرماتے ہیں مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے اس وحی کی قسم ہے جس وحی کے لیے میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلایا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم۔ آگے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوبہ مجھے آپ کے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنے ستار و جبار ہونے کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت۔ تو اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، کیوں میں نے تمہیں خود ہی بنایا ہے، عذاب دینے کے لیے تھوڑی بنایا ہے، میں نے تو اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے انسان کو بنایا ہے۔ اس وقت تک اللہ کا عذاب ٹلتا رہے گا جب مومن مسلمان بندے دنیا کے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ عذاب کو ٹالتے رہیں گے۔ خود بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، لیکن اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے، پھر عذاب کیوں آتا ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اللہ فرماتے تم تو دور کی بات، میں جہان والوں پہ ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ اللہ پھر عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ فرماتے جب تم نعمت کی ناشکری کرو گے تب میرا عذاب آئے گا، تب پریشانیاں آئیں گی، تب مسائل آئیں گے، تب حالات آئیں گے۔ فرمایا جب تک نعمت کا شکر کرتے رہو گے اللہ عذاب کو ٹالتے رہیں گے۔ اے اللہ اتنی ساری نعمتیں ہیں شمار نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پھر کون کون سی نعمت پہ تیرا شکر ادا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان نعمتوں کو چھوڑ دو، ایک ایسی نعمت موجود ہے اس نعمت کا قدر تم کر لو، تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے، میں اللہ ثواب لکھ لوں گا۔ اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ وہ نعمت ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ فرماتے تم میرے پیغمبر کی قدر کر لو، میں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ساری نعمتوں کی قدر کرنے کا ثواب لکھ دوں، ساری نعمتیں اس نبی کی قدر کر لو۔ اللہ فرماتے میں خود قدر کرتا ہوں، تم کس بات کی مولیو میرے نبی کی قدر نہیں کرو؟ ذرا سنیں، بیت اللہ کی سرزمین ہے، مطاف کا علاقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل پوری جماعت کے ساتھ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا مانگ رہے، کہہ رہا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اے اللہ اگر واقعی تیرا نبی سچا نبی ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے، اول تو ہم اس کو سچا نہیں مانتے، اگر یہ سچا ہے پھر بھی نہیں مانتے، اللہ ہمیں عذاب دے، اللہ ہمیں سزا دے۔ سزا بھی کون سی؟ امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ یہ بھی تھوڑی سزا ہے، کہتے ہیں اویتنا بعذاب علیم، یا اللہ ایسا عذاب بھیج جو ہمارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے۔ خود مانگ رہے، کہہ رہے اللہ وہ عذاب دے جس سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، پھر بھی تیرے نبی کی بات نہیں مانتے، تیرے نبی کو نہیں مانتے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تھے کہ عذاب آ جائے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. میرے نبی بھی چاہتے عذاب آ جائے. اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تو بڑا قدردان ہوں. وما كان الله ليعذبهم. اے نبی میں ان کو عذاب کیسے دوں حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. وانت فيهم. ان میں موجود ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے خود عذاب مانگے. میں اللہ بڑا قدردان ہوں. خود عذاب کے فرمائش کریں, التجا کریں, تمنا کریں. اللہ فرماتے میں عذاب نہیں دوں گا. کتنا بڑی قدردانی ہے میرے نبی کی. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے, قوم پہ عذاب آ گیا. حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے, قوم پہ عذاب آ گیا. نوح علیہ السلام موجود ہے, قوم پہ عذاب آ گیا. شعیب علیہ السلام موجود ہے, قوم پہ عذاب آ گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہے, قوم پہ عذاب آ گیا. ایک میرا نبی ہے, عذاب بھی خود مانگتی ہیں. اللہ فرماتے محبوبا میں تو اتنا بڑا قدردان ہوں. وما كان الله ليعذبهم. میں ان کو عذاب کیسے دوں. وانت فيهم. حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں. میں عذاب ان کو کیسے دوں. خود اللہ میرے نبی کا قدردان ہے تو ہم مسلمان قدر کیوں نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا میں ان کو عذاب اس وقت تک نہیں دوں گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک یہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے رہیں گے میں اللہ عذاب کو ٹالتا رہوں. تو فرمایا اللہ فرماتے میرا کوئی پروگرام نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا. ہاں جب تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تب میرے عذاب کا انتظار کرنا. فرمایا اتنی نعمتیں اللہ کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں. فرمایا ایک نعمت ایسی موجود ہے میرے نبی کی, اس کی قدر تم کر لو, ساری نعمتوں کی قدر تمہارے نام اعمال میں لکھی جائے. ذرا سنیں, آگے سنیں. جن لوگوں نے رسول کریم کی قدر کی, جن لوگوں نے رسول کریم کی قدر کی, پھر اللہ نے بھی ان کی قدر کی ہے. پھر اللہ نے نعمتیں بڑھا دی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے. نبینا صحابی نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے. آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن نبی کی قدر دل میں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے. قریش مکہ کے چند سردار میرے نبی کی محفل میں موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دے رہی ہیں. اب یہ نبینا صحابی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. یہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائیے, مجھے قرآن پڑھائیے, مجھے دین کا علم سکھائیے. آ کر کہنے لگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ دیکھتا نہیں ہے میں مصروف ہوں, قریش مکہ کے ساتھ بیٹھا ہوں. دوسری بات یہ تو میرا غریب صحابی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, چہرے پہ گرد و غبار ہے. لیکن قریش مکہ کی جو سردار ہیں, قریش مکہ کے جو سردار ہیں, پیسہ بھی بڑا, کپڑے بھی عالی شان, جاہ و جلالت بھی بڑا. اگر میرے صحابی بیٹھ گئے کہیں نفرت کی وجہ سے وہ نہ اٹھ کے چلے جائیں, دین کی دعوت سے محروم نہ ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا, غصہ کیا, ماتھے پہ تیوڑی لے آئے, تھوڑے سے بال لے آئے. ابھی وہی محفل تھی, وہی مقام تھا. اللہ عرشوں سے قرآن لے کر آئے, جبرائیل عرشوں سے قرآن لے کر آئے. فرمائے محبوبم عبس و تولی, آپ نے منہ موڑا, تیوڑی چڑھائی. ان جاءہ الاعمی, یہ کہ آیا ایک نبی نہ آپ کی محفل میں. محبوب ان کی وجہ سے, ان قریشوں کے سرداروں کی وجہ سے, قریش مکہ کی وجہ سے ایک نبینا کو دھتکار رہے ہو, غصہ کر رہے ہو, منہ پہ تیوڑی چڑھا رہے ہو, منہ موڑ رہے ہو. کیوں؟ اس کو دکھتا بھی نہیں ہے. فرمایا محبوبم آج کے بعد ایسا نہ کرنا, ان سے کبھی منہ نہ موڑنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، فرمایا ان سے چمٹے رہنا، کبھی ان سے منہ نہ موڑنا، رخ نہ موڑنا، کیوں؟ انہوں نے تیری قدر نہیں کی محبوب، یہ قریش مکہ تیری قدر نہیں کرتے، یہ صحابہ تیری قدر کرتے ہیں، اس لیے تجھے بھی چاہیے ان کی تو قدر کر۔ فرمایا صحابہ کی اتنی عظمت ہے، کیوں نہ ہو عظمت؟ اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، گھر بار کو چھوڑا، قوم قبیلہ چھوڑا، علاقہ وطن وسیم چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، سب کا ساتھ چھوڑ دیا، پر رسول کریم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا انہوں نے قدر کی ہے میرے نبی کی۔ فرمایا والذین معہ، محبوبم جو تیرے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے شیر و شکر ہے۔ فرمایا محبوبم تو بھی ان کی قدر کر، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی قدر ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی حکم ہے آپ بھی ان کی قدر کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، رات کا سناٹا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یار ذرا توجہ فرمائے، جنہوں نے رسول اللہ کی قدر کی، خدا کی قسم اللہ نے ان کی عزت کو، ان کے مقام کو، ان کے شان کو قرآن میں محفوظ کیا ہے۔ ساری کائنات رسول اللہ کے دروازے پہ، آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک معراج کی رات ہے، حضرت جبرائیل امین ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ میرے نبی کے دروازے پہ جبرائیل امین میرے نبی کو لے کر بیت المقدس پہنچے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام موجود ہیں، انتظار میں سارے نبی میرے نبی کے دروازے پہ چل کے آئے، سارے انبیاء کے سردار سمیت، فرشتوں کے سردار سمیت میرے نبی کے دروازے پہ چل کے آئے۔ اے ابو بکر تیری عظمت کو کیا کہنا، اے ابو بکر تیری شان کے کیا کہنے۔ ہجرت کی رات ہے، میرے نبی گھر سے اٹھے، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے منتظر بیٹھے تھے، دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کو دیکھا، مرحبا خوش آمدید کہا، فرمانے لگے ابو بکر یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا، مجھے بلا لیتے۔ یارو ابو بکر کی شان تو دیکھو، انہوں نے رسول کریم کی عزت کی، رسول کریم کا احترام کیا، اللہ پاک نے عزت سے کتنا مالا مال فرمایا۔ خود میرے نبی چل کے ابو بکر کے دروازے پہ آ، فرمانے لگے ابو بکر چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ مکہ کو چھوڑنا ہے۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا بوڑھا باپ ہے، آنکھوں سے نبین ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے کیسے چلوں؟ فرمانے لگے ابو بکر یا رسول اللہ 2 گھوڑے موجود ہیں، 2 سواریاں پہلے سے موجود ہیں، آقا ایک آپ کی ہے ایک میری ہے، میں حاضر ہوں۔ گھر میں جو اشرفیاں تھیں، جو درم دنانیر تھے، ان کو اٹھایا۔ مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو کہ اس سے بڑا نبی سے محبت کرنے والا کوئی اور ہوگا؟ تو گھر میں جتنا اشرفیاں درم دنانیر تھے سب کو اٹھا لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹی بچی تھی، جن کی عمر بمشکل 10 سال تھی، ان کو فرمایا بیٹی میں جا رہا ہوں اپنے نبی کے ساتھ، کل صبح ہوگی تیرا دادا پوچھے گا کہ ابو بکر کدھر گیا ہے، پھر پوچھے گا کہ گھر کے لیے تمہارے لیے کوئی چھوڑ بھی گیا یا نہیں۔ تو بیٹی نے کہا بابا جان آپ جائیے، میں جانوں، میرا دادا جانے، آپ چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ صبح ہوئی، ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے پوچھا ابو بکر کدھر ہے، بتایا گیا چلے گئے، تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اپنا دادا جان بہت کچھ چھوڑا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کی، اوپر کپڑا بچھایا، دادے کا ہاتھ لگوایا، کہنے لگی دادا جان میرے بابا ابو بکر نے تو بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، ہمارے لیے سارا مال چھوڑ دیا ہے، اے ابو بکر قربان جائیے، تو بھی عظمت والا، تیری اولاد بھی عظمت والی، تو بھی رسول اللہ پہ قربان سب کچھ کر دینے والا۔
والا, تیری اولاد بھی سب کچھ قربان کر دینے والا. یہ ہے میرے نبی کی قدر. تو ابو بکر چل پڑے, چلتے چلتے لمبا سفر کیا, غار پہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا میرے نبی کے پاؤں لہولہان ہے, زخمی ہے. ابو بکر نے اپنے کندھے پیش کیے. یہ ہے میرے نبی کی قدر. پھر غار کے دروازے پہ بٹھا دیا, خود اندر تشریف لے گئے. جا کر ساری صفائی کی, سارے سوراخ بند کیے. 2 سوراخ باقی تھے, کپڑا ختم ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ان سوراخوں میں ایڑی رکھ دی, میرے نبی کو بلوا دیا. پھر میرے نبی علیہ السلام غار میں آئے, جھولی ابو بکر کیے, گود ابو بکر کیے. سر مبارک میرے نبی کا ہے, سر مبارک میرے نبی کا ہے. یارو کیا مقام ہے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ سے پوچھا تمہاری بھی کچھ خواہش ہے؟ سب نے اپنی بتائی. ابو بکر کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا میری 3 خواہشیں ہیں. پہلی, چہرہ آپ کا ہو, یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں, درمیان میں کوئی حیل نہ ہو. دوسری دعا, دوسری تمنا, یا رسول اللہ بیٹی میری ہو, بیوی آپ کی ہو. تیسری دعا, یا رسول اللہ مال میرا ہو, گود آپ کی ہو, میں ڈالتا جاؤں. اللہ نے تینوں تمناؤں کو قبول فرمایا. تبوک کا موقع ہے, ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. اپنے دیواروں پہ یوں ہاتھ پھیرے کہیں سوئی نہ رہ جائے, تو یہ سارا مال پیش کر دیا. پھر بیٹی عائشہ کی باری آئی, خود کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے بیٹی میری ہو, بیوی آپ کی بنے. تو حضرت عائشہ کا نکاح میرے نبی کو دے دیا. تیسری تمنا تھی آقا میری آنکھیں ہوں, آپ کا چہرہ ہو, درمیان میں کوئی نہ ہو. آج غار کی رات ہے. 3 راتیں 3 دن ابو بکر نے بڑے غور سے دیکھا, بڑے شوق سے دیکھا, بڑے اطمینان سے دیکھا. منظر کیا ہے؟ کبھی کبھی میں منظر پیش کرتا ہوں, اللہ کی قسم دل میں سرور آتا ہے. آپ بھی اس مزے سے سرور سے لطف اٹھائیے. یہ میرے نبی کو چاند کہنا, چاند سے تشبیہ دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھایاں داغ دھبے ہیں, مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو پھر دنیا والے چاند کو دیکھتے ہیں نا نظریں اٹھا کے, چاند کو دیکھتے ہیں نظریں اٹھا کے, چاند دنیا والوں کو دیکھتے ہیں نظریں جھکا کے. آج معاملہ الٹ ہے. ہجرت کی رات میں, غار کی رات میں معاملہ الٹ ہے. ابو بکر چاند کو دیکھتے نظریں اٹھا کے نہیں, نظریں جھکا کے. چاند محمد کریم ہے, یہ ابو بکر کو دیکھتے نظریں جھکا کے نہیں, نظریں اٹھا کے. پھر قربان جائیے, لطف اٹھائیے. میرے نبی کا جسم پاک ہے, نبی کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی. جب کالے نے ڈنگ مارا, سانپ نے ڈنگ مارا, زہر کا اثر ہوا, ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنسو اتنا قیمتی تھا, اللہ نے فرمایا آنسو زمین پہ نہ جائے, یہ رخ انوار پہ جائے. میرے نبی کے چہرے پہ آئے. میرا نبی اٹھے, فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کالے نے ڈس لی ہے, سانپ نے ڈس لی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایڑی بہر نکال. ایڑی بہر نکالی, لعاب لگایا, وہ کالے کا ڈسا ہوا زہر آنن فانن ختم ہو گیا. فرمایا یہ ہے ابو بکر کی وہ عظمت, وہ شان. فرمایا جس نے رسول کریم کی عزت کی, قدر کی, اللہ نے پھر ان کی بھی قدر کی. پھر وہ لمحہ آن پہنچا, سامنے دشمن ہے, تو سامنے دشمن ہے, ساتھی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق نے دشمنوں کو دیکھا تو تھوڑے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. اپنے لیے نہیں, نبی کریم کے لیے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. ایک تو ہے, ایک میں ہوں, تیسرا میرا اللہ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, دونوں کے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے میرا کوئی پروگرام نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا, جب تک تم نعمتوں پہ شکر ادا کرتے رہو گے. اللہ فرماتے ہیں میں عذاب کو ٹالتا رہوں گا. اب سوال پیدا ہوا, اللہ نعمتیں اتنی کہ شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا ساری نعمتوں کو چھوڑو, ایک ایسی نعمت موجود ہے, وہ رسول کریم کی ذات ہے, اس کی قدر تم کر لو, تمہاری نامہ اعمال میں ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ثواب میں اللہ لکھ دوں گا. تو آئیے میرے بھائیوں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کیجئے.
جن صحابہ نے قدر کی، پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، یہ صحابہ میں اللہ سے راضی۔ تو آئیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔